کام کیا ہے کہ قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال، تو اس نے ان کو فالو کیا. اور ایک آخری بات، تقلید جو ہوتی ہے نا ان چاروں مذاہب میں سے کسی بھی ایک مسلک کو جو ہم فالو کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں، تقلید کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتی. یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف کسی امام کو فالو کرتے ہیں، اس کو درست سمجھتے ہیں، آپ اسلام سے خارج ہیں. یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقلید قرآن و حدیث کے خلاف اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے تقلید ہو رہی ہے. بھائی قرآن و حدیث کے خلاف تقلید ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے تو تحقیق کا دروازہ بند کر دیا نا. کچھ چیزوں میں جہاں کچھ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لگا کہ اس میں اپنی بات چھوڑ دینی چاہیے، چھوڑ دیا انہوں نے. ان کے شاگردوں نے چھوڑ دیا، بعد کے علماء نے بھی چھوڑ دیا، آج بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ اصولی طور پر یہ دروازہ بند کیے ہوئے ہیں. جب بندہ تحقیق کرے گا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا، جو ایک عالم ہے، مجتہد ہے، اور آزادی کے ساتھ وہ اجتہاد کرے گا، تب اسے پتا چلے گا نا. لیکن آپ نے تو لاک کر کے رکھا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف تقلید نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے یہ تب آپ کہتے ہیں نا جب تحقیق کا دروازہ کھلا ہو، جب آپ کے سامنے تحقیق کا دروازہ کھلا ہو. لیکن آپ تو کہتے ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، بلکہ ابھی ایک حنفی عالم نے جنہوں نے لکھا کہ اس مسئلے میں حق امام شافعی رحم اللہ کی طرف ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم انہی کی مانیں گے. یہ یہاں تک کہا. بلکہ ایک حنفی عالم ہے، ان کی کتاب الاتباع، آپ کو حیرانی ہوگی، شیخ سرفراز کی آواز نہیں آ رہی. ایک حنفی عالم ہے، مولانا محمود الحسن صاحب نے کہا ہے، اور خیار مجلسی کے بارے میں کہا ہے. ہاں جی خیار مجلسی کے بارے میں کہا ہے تقریر ترمذی میں کہ بھائی اس معاملے میں حق امام شافعی کے پاس ہے، خیار مجلس کے مسئلے میں، لیکن نحن المقلدون، ہم تو مقلد لوگ ہیں تو ہم اپنے امام کی تقلید کریں گے. اور خود حنفی عالم کی کتاب ہے نا الاتباع، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ منزلت الرسول، ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو رسول کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے افراط و تفریط والے گروہ کا ذکر کیا تو مقلدین پر رد کیا، حالانکہ وہ اسی فیملی سے آتے ہیں، حنفی فیملی سے آتے ہیں، تقلیدی فیملی سے آتے ہیں. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رسول کی جگہ پہ پہنچا دیا. یہ تقلید کی وہ پہلی قسم ہے جس کو ہم شرک بولتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کی جگہ پہ پہنچا دینا، اور پھر اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات آئے اور کوئی بھی چیز آئے تو اس سے جو ہے بالکل روگردانی کرنا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایسی تقلید حرام ہے، اور خود مفتی صاحب سے بڑے حنفی عالم کہتے ہیں کہ ایسا ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. آپ سے بڑے عالم کہتے ہیں ایسا ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.